ہو گئے، آپ ملاقات کے لیے آئے نہیں، آپ ملتے نہیں۔ امام حسین نے فرمایا امیر المومنین ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کو میں نے دیکھا مصروف، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہ دی، بیٹا انتظار میں کھڑا تھا، تو میں نے سوچا جہاں بیٹا منتظر ہو اور بیٹے کو اجازت نہ ملے وہاں حسین کو کیسے اجازت ملے گی؟ اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ باپ کو اوروں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین وہ عبداللہ اور ہے اور تم اور ہو، تم ابن رسول ہو، اور تم یہ سوچتے ہو کہ عبداللہ کو اجازت نہ ملی تو آپ کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کر کے اپنے بال پکڑ کر کے فرمایا واللہ ہمارے سروں میں جو بال ہے یعنی جو عزتیں ملی ہے وہ بھی تم اہل بیت کے صدقے میں ملی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ سرزمین ڈڈیا شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ صحابہ کرام میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بلند مرتبہ فاروق اعظم کا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ حضرت ابو ہریرہ امام علی مقام سے ایک ملاقات میں اپنے امامے کے شملے سے حضرت امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کرتے ہیں اور آپ کے جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ عمر میں بڑا فرق ہے، ابو ہریرہ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، امام علی مقام کی داڑھی کالی ہے۔ یہ ساری چیزیں کبھی آپ محسوس کرتے، کبھی سوچا آپ نے کہ یہ لوگوں نے محبت کی اور ہم پر قیامت تک اہل بیت کی محبت فرض ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں جس کو جدت مختار میں امام اہل سنت نے لکھا یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے رسول اللہ کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے، یعنی قرآن میں فرض کر دی گئی ہے محبت اہل بیت، اور فرمایا کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جگہ جگہ اہل بیت کا ذکر کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اے میری قوم کے جوانوں، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض کر کے گئے؟ اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ لازم کر کے گئے؟ اگر آپ باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے تو اب اصل جو گفتگو آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں، لیکن اگر آپ چپ رہ کر خاموش رہ کر آنے والی گفتگو سنیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اب آپ توجہ کرنا، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھو ہر باپ چاہتا ہے کہ اولاد سے میں محبت کرتا ہوں، میری اولاد سے دوسرے ہی محبت کرے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد کی محبت کو صرف اولاد ہونے کی وجہ سے لازم نہیں قرار دیا، بلکہ میرے آقا نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا، اللہ کے رسول نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا، بلکہ یہاں تک فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث سے یہاں تک بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول جنت کے جس درجے میں ہوں گے، رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رہیں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان جس اللہ۔ درجے میں رسول اللہ ہے اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ یہ محبت اہل بیت کا اتنا صلہ کیوں؟ ابن مسعود کا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں شفا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کو آتا دیکھ کر، حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی میری اولاد کو آتا دیکھ کر
کھڑا نہ ہو تو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا. یعنی اہل بیت کے معاملے میں اس قدر تاکید ہے وہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ, اگر نہیں کھڑے ہوئے تو تم لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. قاضی شہاب الدین دولت آبادی جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ اور شاگرد ہیں, وہ حدیث پاک اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان کوئی بھی آئے تمہاری مرضی کھڑے رہو یا بیٹھے رہو, لیکن جب رسول اللہ کی اولاد آیا کرے تو تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا, ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا. جو میری اولاد کو, میری اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے جائے گا, قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے, اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا. ہر جگہ پہ اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حتیٰ کہ جب آیت درود نازل ہوئی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مجھ پر مجرد درود نہ پڑھا کرو, مجھ پر اکیلا درود نہ پڑھا کرو. کافر یا رسول اللہ کیسے پڑھے؟ تو سرکار فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد, یہ نہ کہو, بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی جب مجھ پہ درود پڑھنا تو اکیلے مت پڑھنا, صرف مجھ پہ مت پڑھنا, بلکہ میری آل بیت کے ساتھ ملا کے مجھ پہ درود پڑھنا, میری آل کے ساتھ